حوصلہ مند اکیلی بنت مسلم نے نظام باطل کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ وقت بے وقت مسلمانوں کے خلاف فرقہ پرست جنونی بدترین الفاظ کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ حجاب کرنا ہو تو پاکستان چلے جاؤ، کبھی کہا جاتا ہے ہندو ہتھیار خریدیں، ویسے تو ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں تاکہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے اور انہیں ہندوستان سے باہر دھکیل دو۔ کبھی کہتے ہیں کہ مسلم عورتوں کو خبروں سے نکال کر ان کا زنا کیا جائے۔ ان تمام الفاظ استعمال کرنے کے باوجود کبھی قومی میڈیا نے فکر مندی کا اظہار نہیں کیا اور کبھی بھی ان کے مالکوں سے یہ نہیں کہا کہ انہیں کھلا مت چھوڑو اور ان کے گلے میں پٹا ڈالو۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں کرناٹک کے علاقے اڈوپی کے اسکول انتظامیہ نے طالبات سے کہا کہ وہ ڈریس کوڈ کی پابندی کریں اور اسکول میں حجاب نہ پہنیں۔ مسلم لڑکیوں نے اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ اسلام میں حکم ہے کہ خواتین پردہ کریں۔ ویسے بھی ہندوستان میں مسلم خواتین گزشتہ کئی صدیوں سے پردہ کرتی آ رہی ہیں۔ ہندو خواتین بھی گھونگھٹ کے ذریعے پردہ کرتی رہی ہیں۔ یہ رواج اب بھی چند ریاستوں میں جاری ہے۔ مسلم خواتین نہ صرف قبل از آزادی بلکہ ملک کی آزادی کے ان 75 سال کے دوران بھی پردہ کرتی رہی ہیں۔ حیدرآباد ماساب ٹینک پر یہاں مسلم گرلز ایسوسی ایشن اور مسلم ویمن ایسوسی ایشن کی کافی خواتین جمع ہوئی ہیں بڑی تعداد میں ایک خاموش مظاہرے کے لیے، جس میں ہم کرناٹکا اسٹیٹ میں تعلیم سے مسلم طالبات کو حجاب کی وجہ سے جو روکا جا رہا ہے اس کی مذمت میں ہم یہاں ٹھہرے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تعلیم ہر مسلم طالبہ کا، ہر اسٹوڈنٹ کا اس ملک کے بنیادی حق ہے اور حجاب کی وجہ سے جو کلاسز میں نہیں آنے دیا جا رہا یہ زعفرانی ایجنڈا ہے، یہ نفرت کی سیاست ہے، اس کو فوری ختم ہونا چاہیے اور ان طالبات کو کلاس روم میں آنے کی پوری اجازت دی جائے۔ ہم کرناٹکا اسٹیٹ ہائی کورٹ کا جو انٹرم آرڈر ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں جس میں حجاب کو پہلے بین کیا گیا، بعد میں سنوائی ہو رہی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے پوری سنوائی ہو، اس کے بعد حجاب پر کوئی موقوف اختیار کیا جائے۔ میڈم کلاس میں داخل ہونے دے رہے ہیں، کالج اسکول میں آنے دے رہے ہیں، لیکن حجاب برقع جو بھی ہے گیٹ کے باہر اتار کے اندر آنے کی اجازت ہے؟ نہیں کر سکتے، ویسا آپ کو وہ حق نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ گیٹ پر کسی کو اپنی مذہبی جو موڈیسٹی، چیسٹی، پاک دامنی کی علامت ہے اس کو اتار دیں۔ السلام علیکم، میں پیرنٹ ہوں اور حجاب ہمارا حق ہے، اسٹوڈنٹ کا بھی اور پیرنٹس کا، ہم سب کا ہمارا مذہبی لباس ہے یہ۔ جب ہمارے دیش میں ہر ایک کو اپنے اپنا لباس پہننے کا حق ہے تو ہم کو کیوں نہیں؟ اب 1400 سال پہلے ہم کو یہ حجاب کا حکم آیا، تب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جب سے ہمارا دیش آزاد ہوا کسی نے ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، تو آج کیوں؟ دیکھیے ہماری سرکار کا نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ٹھیک ہے؟ جب ہم اپنے بیٹیوں کو حجاب میں آگے پڑھا رہے ہیں تو یہ حجاب کیوں چھینا جا رہا ہے؟ اگر ہمارے بیٹیوں سے حجاب چھینا جائے گا تو کیسے پڑھیں گے، کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہماری بچیاں ہمارے دیش کا مستقبل ہے۔ آپ خود جانتے ہیں ہر سال کا رزلٹ لڑکوں سے لڑکیوں کا رزلٹ بہت بہترین رہا ہے اور یہ لڑکیاں ہی دیش کو بہت آگے بڑھانے والی ہیں، آگے آ رہی ہیں۔ تو پلیز میری گزارش ہے سرکار سے کہ اس حق سے ہم کو نہ روکا جائے۔ دیکھیے کیا ہو رہا، ہم اگر نقاب میں آتے ہیں، اگر ہم حجاب میں آتے ہیں تو کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے، کسی کو کیا ہم تکلیف دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہیلمٹ تو سب کے لیے لازمی بنا دیے، ہر کوئی ہیلمٹ پہن کے جا رہا تو اس کی بھی شکل تو نظر نہیں آ رہی نا، تو کیا آپ ہیلمٹ پہ روک لگاؤ گے؟ کیا آپ ہیلمٹ اتار کے پھرنے کے کہو گے ہم کو؟ ہیلمٹ اتارنے کو تو فائن ہے ہم کو، مگر حجاب کیوں؟ حجاب پہننے سے کیا تکلیف ہوگی؟ کیا پہچان دیں گے؟ اور کسی اسکول انتظامیہ نے اب تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم حجاب اتار کر آؤ۔ اب اچانک اڈوپی کے اسکول انتظامیہ نے حکم صادر کر دیا کہ حجاب کرنے والی طالبات کو اسکول میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ پتہ نہیں اس اسکول انتظامیہ کے گلے میں کس فرقہ پرست لیڈر کا پٹا ہے۔ مسلم لڑکیوں نے حجاب کو جاری رکھا اور اسکول میں داخلہ نہ دیے جانے پر اسکول کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے بیٹھی رہیں۔ آخرکار اسکول انتظامیہ نے ان مسلم طالبات کو اسکول میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، لیکن فرقہ پرست جنونیوں کو اس سے بڑی تکلیف پہنچی۔ چنانچہ وہ حجاب کرنے والی لڑکیوں کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے، اور جب مسکان خان حسب معمول کالج پہنچی اور اسکوٹر پارک کی تو اچانک 100 سے زائد بھگواداری ظاہر ہوئے۔ ان میں کالج کے کم اور باہر کے غنڈے زیادہ تھے۔ انہوں نے مسکان خان کو گھیرنے کی کوشش کی،
اور जय श्री राम के नारे लगाए। तब इस लड़की ने इंतहाई जुर्रत व हिम्मत का मुजाहरा किया। 100 के करीब गुंडों से खौफज़दा न हुई, बल्कि वो भी जवाब में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने लगी और अपनी क्लासरूम की जानिब बढ़ने लगी। जब भगवादारी गुंडे जो कि रुमाल ओढ़े हुए थे इस लड़की के पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन लड़की किसी सूरत में क्लास की जानिब आगे बढ़ने से खौफज़दा न हुई, बल्कि बढ़ती रही और नारे तकबीर बुलंद करती रही। इन गुंडों की जानिब बढ़कर भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। कुछ ही देर में स्कूल इंतजामिया को पता चल गया कि एक लड़की के पीछे 100 के करीब गुंडे भगवादारी शाल ओढ़े आ रहे हैं, तो वो भी मैदान में आ गए और इन तालिब इल्म गुंडों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गई। अब हिंदू हो के मुसलमान हर शख्स ने इस लड़की की जुर्रत व हिम्मत की तारीफ की, क्योंकि 100 के करीब लड़कों के सामने तने तनहा एक बुरखापोश लड़की हिम्मत व हौसला की चट्टान बनकर खड़ी थी। और यह मंजर देखते ही देखते सारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में वायरल हो गया। तब इसकी तायद में आज़ाद फिकर मलाला यूसुफजई ने भी अपनी ज़बान खोली और कहा कि मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर की जाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हुक्मरानों का काम है कि वो इन शर पसंदों को रोकें। इस मसले को पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर पहुँचा दिया। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ने भी इस मसले में पेश रहे। अब अमेरिका की जानिब से बयान आ गया है कि तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी शख्सी आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। एक तरह से ये मसला आलमी सतह पर गूंज रहा है। खुद हिंदुस्तान के अक्सर हिंदुओं ने कहा कि किसी के लिबास और हिजाब पर दूसरों को एतराज़ करने का हक़ नहीं है। रियासत तेलंगाना में कविता दुख्तर चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि अगर मैं सिंदूर लगाती हूँ या कोई मुसलमान या साड़ी पहनती हूँ और कोई खमीस पायजामा पहनती है तो ये इसकी शख्सी आज़ादी का इख्तियार है, कोई उसे रोकने का हक़ नहीं रखता। आखिर में खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि मुस्लिम लड़कियों और ख़वातीन के हुकूक़ की मैं खुद तायद करता हूँ, लेकिन इन्होंने कर्नाटक हुकूमत को ये नहीं कहा कि शर पसंदों को गिरफ्तार करो जिन्होंने इस लड़की के हिजाब के खिलाफ नारेबाजी की और तंग किया। यानी नरेंद्र मोदी आलमी सतह पर हिंदुस्तान के खिलाफ बन रहे दबाव को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए ये बयान दिया है। अगर इनमें कानून का ज़रा सा भी पास व लिहाज होता तो ज़रूर कहते कि मुजरिमीन को गिरफ्तार करो और इन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दो। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस तरह की तवक्को भी नहीं की जा सकती। आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान ने भी ऐलान किया है कि हिजाब को मुसलमानों की डेड लाइन करार देते हैं, कोई इसे पार करने की कोशिश न करे। अब हमारे कौमी चैनल्स जो कि बेशतर हिंदुत्व के पैरोकार हैं कह रहे हैं कि इस मसले को फिर ख़वाराना न बनाया जाए, लेकिन इस मीडिया ने ये नहीं कहा जिन लोगों ने भगवा नौजवानों को इस लड़की के पीछे भेजा है ताकि हिंदुस्तान में फिर ख़वाराना हमआहंगी ख़त्म हो जाए, ये गद्दार हैं, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि हिजाब वाली लड़की को बल्कि और भी लड़कियों को कॉलेज इंतज़ामिया ने दाखिला दे दिया था, तो फिर इन बदमाशों को शर फैलाने की क्या ज़रूरत थी। जब तक हमारा मीडिया हक़ाइक़ पेश नहीं करता तब तक हिंदुस्तान के हालात बिगड़ते ही रहेंगे। इसी मीडिया ने तबलीगी जमात के शरीफुल नफ्स और काबिल एहतराम बुजुर्गों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार करार देते हुए गद्दार करार दिया है, लेकिन अब हकीकी गद्दारों के लिए इसकी आवाज़ पर ताले पड़े हैं। इस मौके पर किसी को कानून की दुहाई देने से कोई फ़ायदा नहीं है। कानून का इतलाक़ शायद कमज़ोरों ही पर होता है, हिंदुत्व जुनूनियों पर इसका कोई इतलाक़ नहीं होता।